بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ کی اردو کی نئی کتاب کے حوالے سے، سبق نمبر 2 محشر۔ یہ صنف ادب کے لحاظ سے افسانہ ہے اور اس کا آج تیسرا لیکچر ہے اس سبق کا، اور جس میں پہلے پیراگراف کے تفہیم عبارت کے سوالات اور جوابات ذکر کیے جائیں گے، اور اس سے پہلے جو لیکچر ہوا اس میں اسی پیراگراف کی تشریح باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ، احادیث اور قرآنی آیات اور اشعار کے حوالہ جات کے ساتھ، اور اس سے پہلے جو لیکچر ہے فرسٹ لیکچر، اس میں اس افسانے کا مرکزی خیال، اس کا خلاصہ اور اس کے اہم نکات ذکر کیے گئے ہیں، اور ان لیکچرز کو بھی ضرور سماعت کر لیجئے گا۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم یہ لیکچر سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ان دونوں لیکچرز کو بھی اس سبق کے لازمی طور پر سن لیجئے گا۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سبق افسانہ محشر۔ افسانہ محشر جو معروف بلوچی ادیب غوث بہار کی تخلیق ہے اور جس کا اردو ترجمہ غنی پرواز نے کیا، ایک نہایت اثر انگیز اور علامتی افسانہ ہے۔ یہ افسانہ انسانی فطرت، سماجی ناانصافی اور اندرونی خلفشار کو مجازی انداز میں بیان کرتا ہے۔ اس کا بیانیہ گہرا، فکری اور معنویت سے بھرپور ہے۔ پہلے پیراگراف کے تفہیم عبارت کے حوالے سے سوالات و جوابات حاضر خدمت ہیں۔ سوال نمبر 1، پیراگراف کے ابتدائی حصے میں روز محشر کے منظر کو کس طرح پیش کیا گیا ہے؟ اس منظر کی ہولناکی کی وضاحت کیجیے۔ جواب: پیراگراف کے ابتدائی حصے میں روز محشر کے منظر کو انتہائی ہولناک اور قیامت خیز انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سوا نیزے پر کھڑا تھا، سے مراد سورج کا انسانوں کے سروں کے انتہائی قریب ہونا ہے، جس سے حد درجہ تپش اور گرمی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ چیونٹیوں اور پرندوں سے لے کر چیتوں اور ہاتھیوں تک یعنی ہر چھوٹے بڑے جاندار کو پریشان کر رہی ہے۔ مزید برآں دنیا ایک چٹیل میدان نظر آ رہی ہے اور زمین ایک تپتے ہوئے توے کی مانند تھی کے ذریعے میدان حشر کی وسعت، بے آب و گیاہ پن اور اس کی شدید حرارت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تمام اوصاف مل کر ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جہاں ہر طرف بے چینی، پریشانی اور پناہ کی تلاش ہے، جو کہ دنیاوی گرمی سے کہیں زیادہ شدید اور جسمانی اور روحانی اذیت کا باعث ہے۔ سوال نمبر 2، دور سے اٹھنے والی گرد کیا ظاہر کرتی ہے اور خوش شکل نوجوان کی نگاہیں اس پر کیوں مرکوز تھیں؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے، دور سے اٹھنے والی گرد کسی جاندار کی آمد کو ظاہر کرتی ہے جو سواری کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں معلوم کہ وہ حیوان ہے یا انسان۔ افسانے کے علامتی پہلوؤں کے مطابق یہ گرد اس بوڑھے شخص کی آمد کا اشارہ ہے جو دنیا کی غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر میدان حشر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عمارت کے دروازے کے سامنے کھڑا خوش شکل اور قد آور سفید پوش نوجوان، جو غالباً ایک فرشتہ ہے اور عالم آخرت کے نظم و ضبط کا نمائندہ ہے، کی نگاہیں اسی گرد پر اس لیے مرکوز تھیں کیونکہ وہ اس غیر معمولی یا انوکھی مخلوق کی آمد پر حیران تھا، جس کی حیرت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ایسا شخص جو اس قیامت خیز دن سے بالکل بے خبر ہے اور اس حالت میں نظر آئے، وہ اس کے لیے ایک تعجب خیز منظر تھا۔ سوال نمبر 3، بوڑھے شخص کا حلیہ کیا تھا
اور یہ حلیہ کس بات کی علامت ہے؟ جواب: بوڑھے شخص کا حلیہ انتہائی ابتر تھا، خراب تھا، بگڑا ہوا تھا۔ اس نے پھٹی ہوئی پگڑی، پیوندوں سے لگی ہوئی چوڑی شلوار اور گریبان اور آستینوں سے عاری لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ گرد آلود اور پاؤں ننگے تھے۔ اس حلیہ کی دنیاوی زندگی میں غفلت اور آخرت کی تیاری سے مکمل بے خبری کی علامت ہے۔ اس کا پیوند لگا اور پھٹا پرانا لباس اس کی دنیاوی بے حسی اور اخروی سر و سامانی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ گرد آلود چہرہ اور ننگے پاؤں میدان حشر کی مشقت اور اس کی اپنی بے چارگی کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ حلیہ دراصل ان لوگوں کی حالت کا علامتی بیان ہے جو دنیاوی لذتوں میں گم ہو کر آخرت کے تقاضوں کو یکسر یعنی بالکل سرے سے بھلا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4، پاسبان نوجوان نے بوڑھے سے کیا سوال کیا اور بوڑھے نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ مکالمہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جواب: پاسبان نوجوان نے بوڑھے سے پہلا سوال کیا، آپ پہلے کہاں تھے؟ جس پر بوڑھے نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، میں سویا ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، آپ سوئے ہوئے تھے لیکن کیوں؟ کیا آپ نے سور کی زوردار آواز نہیں سنی تھی؟ اس پر بوڑھے نے جواب دیا، نہیں، تو مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ مکالمہ کئی اہم نکات کو ظاہر کرتا ہے۔ اولاً یہ بوڑھے کی قیامت کے دن کی ہولناکی اور اس کے رونما ہونے کے اسباب سے مکمل بے خبری کو ظاہر کرتا ہے۔ ثانیاً نمبر 2، یہ اس کی دنیاوی زندگی میں گہری غفلت اور بے حسی کی علامت ہے کہ اسے کائنات کے سب سے بڑے واقعے سور پھونکے جانے کی بھی خبر نہیں۔ ثالثاً تیسرے نمبر پر تیسری بات، یہ نوجوان فرشتے کی حیرت کو نمایاں کرتا ہے کہ کوئی شخص اس عظیم واقعے سے اتنا بے خبر کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ مکالمہ دراصل انسان کی دنیاوی غفلت اور اخروی جواب دہی کے درمیان پائے جانے والے تضاد کو اجاگر کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، بوڑھے شخص کی تکلیف اور اس کی خواہش کیا تھی؟ اس پر نوجوان کا رد عمل کیا تھا؟ جواب: بوڑھا شخص شدید گرمی اور تھکن کا شکار تھا اور اس کی سب سے بڑی تکلیف میدان حشر کی تپش تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے فوری طور پر عمارت میں داخل ہونے دیا جائے تاکہ کچھ آرام تو کر سکوں۔ اف کتنی گرمی ہے! اس کی یہ التجا اس کی دنیاوی عیش پرستی اور آخرت کے حقیقی چیلنج سے مکمل لا تعلقی کو ظاہر کرتی ہے۔ بوڑھے کی اس التجا پر نوجوان کچھ مسکرایا اور حیرانی سے بوڑھے کو دیکھتا رہا۔ نوجوان کا یہ رد عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ بوڑھے کی سادگی اور قیامت کے دن کی حقیقت سے مکمل ناواقفیت پر حیران بھی ہے اور اسے ایک انوکھی چیز سمجھ رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں تمسخر نہیں بلکہ ایک قسم کی بے بسی اور حیرانی شامل ہے کہ کوئی انسان اس قدر غفلت میں کیسے رہ سکتا ہے کہ اسے روز حساب کا ادراک بھی نہ ہو یعنی معلوم نہ ہو۔ سوال نمبر 6، نوجوان نے بوڑھے سے آخری سوال کیا کیا اور بوڑھے کے جواب سے کیا پیغام ملتا ہے؟ جواب: نوجوان نے بوڑھے سے آخری سوال کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ اس پر بوڑھے نے ایک بار پھر اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اوہ نہیں، تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے سورج کی تپتی ہوئی شعاعوں نے جگا دیا۔ بوڑھے کے اس جواب سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی غفلت انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی آخرت کی سب سے بڑی حقیقت سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ بوڑھا اب بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے صرف سورج کی شدید تپش نے
نیند سے بیدار کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ روز محشر ہے جہاں تمام مخلوقات حساب کے لیے جمع ہیں۔ یہ جواب انسان کو دنیا کی فانی لذتوں میں گم نہ ہونے اور اپنی اصل منزل یعنی آخرت کی تیاری کرنے کی تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ غفلت کا انجام یہی حیرت اور بے خبری ہو سکتی ہے جو روز حساب کسی کام نہ آئے گی۔ سوال نمبر 7، مذکورہ عبارت کا مرکزی خیال تحریر کریں، لکھیں۔ جواب، اس پیراگراف کا مرکزی خیال انسان کی دنیاوی زندگی میں غفلت اور آخرت کے عظیم دن سے اس کی مکمل بے خبری کو نمایاں کرتا ہے۔ پیراگراف قیامت کے دن کی ہولناکی، سورج کی تپش اور میدان حشر کی بے پناہ سختی کو بیان کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو پیش کرتا ہے جو دنیا کی لذتوں اور نیند میں اس قدر گم تھا کہ اسے سور پھونکے جانے اور روز محشر کے آغاز کا بھی علم نہ ہوا۔ بوڑھے کا یہ سمجھنا کہ اسے محض سورج کی گرمی نے جگایا ہے انسان کی اس کوری حقیقت کی علامت ہے، جہاں وہ آخرت کی ابدی زندگی کے بجائے دنیا کی فانی اور عارضی لذتوں میں خود کو کھو دیتا ہے، جس کا نتیجہ آخرکار حیرت، بے چارگی اور شرمندگی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ پیراگراف دراصل انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ، احتساب کرنے اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 8، مذکورہ عبارت کی تلخیص تحریر کیجیے، خلاصہ یعنی سمری، خلاصہ لکھیں۔ جواب، تلخیص یعنی خلاصہ، یہ پیراگراف قیامت کے دن کے ایک ہولناک منظر کی عکاسی کرتا ہے جہاں دوپہر کے وقت سورج سوا نیزے پر ہے اور اس کی شدت نے ہر جاندار کو پریشان کر رکھا ہے۔ دنیا ایک تپتے توے کی مانند چٹیل میدان کا منظر پیش کر رہی ہے جہاں اچانک دور سے ایک گرد اٹھتی ہے جو ایک بوڑھے شخص کی آمد کا پتہ دیتی ہے۔ یہ بوڑھا پھٹے پرانے لباس، گرد آلود چہرے اور ننگے پاؤں ہے اور ایک اونچی عمارت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عمارت کا خوب رو پاسبان نوجوان اسے روک کر سوال کرتا ہے کہ وہ اب تک کہاں تھا؟ بوڑھا ہکلاتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ وہ سویا ہوا تھا اور اسے سور پھونکے جانے کی کوئی خبر نہیں۔ وہ بے چینی سے آرام کی غرض سے عمارت میں داخلے کی التجا کرتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ نوجوان اس کی معصومیت پر مسکراتا اور حیران ہوتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ کیا اسے معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ بوڑھا پھر اپنی بے خبری دہراتا ہے کہ اسے سورج کی تپش نے جگایا ہے۔ یہ پورا منظر انسان کی دنیاوی غفلت اور روز محشر کی حقیقت سے اس کی بے خبری کو اجاگر کرتا ہے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اب اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات اور ناظرین، اس کے بعد سبق نمبر 3 جو قدرت اللہ شہاب کا ہے اور وہ بھی افسانہ ہے، وہ ہے ماجی۔ اب آگے اس کے لیکچر شروع ہوں گے انشاءاللہ العزیز، ضرور سماعت کیجیے گا۔